ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کئی مذاہب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ان مذاہب میں سے ایک مذہب سکھ مت کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ سکھ ہونے کے لیے کون سی شرائط پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، سکھ مذہب کی کون سے 5 ارکان ہیں، جبکہ پاکستان میں سکھوں کی تعداد کتنی ہے، جبکہ سب سے زیادہ سکھ کس ملک اور کس صوبے اور اس کے کس شہر میں آباد ہیں۔ آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں سکھ مت کی تاریخ کی طرف۔ ناظرین گرامی، سکھ مت کے پیروکاروں کو سکھ کہتے ہیں۔ سکھ پنجابی زبان کا لفظ ہے اور سنسکرت سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیکھنے والا۔ سکھ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر تعداد بھارت میں رہتی ہے اور بھارتی ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سکھوں کی کل آبادی 2,70,00,000 ہے، جبکہ بھارت میں 1,92,15,730 سکھ آباد ہیں۔ بھارت کے بعد سب سے زیادہ سکھ برطانیہ میں پائے جاتے ہیں، جہاں ان کی تعداد 7,60,000 ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں، جہاں ان کی تعداد 5 لاکھ ہے، جبکہ کینیڈا میں سکھوں کی تعداد 4,68,000 ہے اور ملیشیا میں 1 لاکھ سکھوں کی آبادی رہائش پذیر ہے، جبکہ پاکستان میں 50,000 سکھ آباد ہیں۔ سکھ مذہب کی قومی زبان پنجابی ہے، جبکہ سکھ مت کے پیروکار اس زبان کو بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں۔ سکھ مت دراصل ہندو مت اور اسلام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں وجود آنے والا مذہب ہے، لیکن سکھ مت کو دونوں مذاہب کی ہم آہنگی کے طور پر دیکھنا سکھ مت کی مذہبی اور ثقافتی انفرادیت کا احاطہ نہیں کرتا۔ سکھ مت کو اسلام اور ہندو کے درمیان سمجھوتا کہنا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی کسی مسیح کو ایک بدعتی یہودی کہے۔ سکھ مت کوئی فرقہ نہیں اور نہ ہی 2 نسلہ مذہب ہے، بلکہ یہ ایک الگ مذہبی تحریک ہے۔ سکھ مت کا تسلیم شدہ بانی گرو نانک 1469 تا 1538 ہندوستان میں ہندو والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ سکھ کہتے ہیں کہ نانک کو خدا کی طرف سے براہ راست خبر موصول ہوئی تھی، جس کی بدولت وہ ایک گرو بن گیا تھا۔ وہ جلد ہی شمال مشرقی ہندوستان کے پنجاب کے علاقے میں اپنی عقیدت اور تقویٰ اور اپنی اس جرأت مندانہ دعوے کی بدولت مشہور ہو گیا، اور حیران کن طور پر اس نے کہا نہ تو کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی ہندو ہے، اور اس فرقے پر اس نے کافی تعداد میں اپنے شاگردوں یعنی سکھوں کو جمع کر لیا تھا۔ اس نے سکھایا کہ خدا ایک ہے۔ اس نے خدا کو ست نام، حقیقی نام یا اکنکار میں ایک کا مطلب ایک ہے، اور اوم ایک صوفیانہ بعید الفہیم آواز بمعنی خدا اور کار معنی مالک ہے۔ اس وحدانیت میں کوئی شخصیت شامل نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کی مشرقی وحدت الوجود عقیدے کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ تاہم نانک نے پنرجنم یعنی نئے جنم اور کرما کے نظریات کو برقرار رکھا، جو مشرقی مذاہب جیسے کہ بدھ مت، ہندو مت اور تاؤ مت کے قابل ذکر اصول ہیں۔ نانک نے یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی شخص خدا کے ساتھ صوفیانہ اتحاد، خاص عقیدت اور بھجن وغیرہ گانے کی بدولت سے پنرجنم کے چکر سے بچ سکتا ہے۔ نانک کے بعد 9 مقرر کردہ گروہوں کا ایک اور اٹوٹ سلسلہ جاری رہا، جس نے 18ویں صدی 1708 تک سکھ مت کی قیادت برقرار رکھی۔ سکھ مت اصل میں امن پسند مذہب تھا، لیکن وہ زیادہ دیر اپنی اس حالت کو برقرار نہ رکھ سکا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے انکار مسلمانوں کی طرف سے توہین رسالت کے طور پر لیا گیا، اور اس مذہب کو اسلام کی طرف سے کافی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی تاریخ میں پہلے ہی کئی ایک جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ان کی لڑائیاں ہندوؤں سے بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کی مسیحیوں یعنی انگریزوں سے بھی بہت سی لڑائیوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکھ مت کے اندر ہندو مت اور مسیحیت کے بارے میں تو تاریخی اور الہیاتی آثار ملتے ہیں، لیکن اس کو ان مذاہب کا مجموعہ یا آمیز خیال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسلام سے تو سوائے وحدت کے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔
یہ ایک الگ مذہبی نظام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک مسیح کئی ایک مقامات پر سکھوں کے ساتھ دلیل مشترکہ تلاش کر سکتا ہے، لیکن مسیحیت اور سکھ مت حتمی مصالحت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی اور مذہب کے ساتھ سکھوں کو ملایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، سکھ مت مذہب میں سکھ ہونے کی 5 شرائط ہیں، جن میں ایک خدا کو ماننا، 10 گروؤں کو ماننا جو گرو نانک سے گور گوبند سنگھ تک ہیں، جبکہ ان کی مقدس کتاب کو ماننا جس کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے، سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ 10 گروؤں کی تعلیمات کو بھی ماننا اس مذہب میں ضروری ہے۔ ان کے مذہب کی 5ویں شرط ایک ایماندار زندگی گزارنا، ظلم سے باز رہنا اور نیک لوگوں کی عزت کرنا ہے۔ دنیا بھر میں موجود سکھوں کی تعداد کا 60% حصہ بھارتی صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں۔ بھارت کے سابقہ وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی ایک سکھ تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں اب سکھ مت کی تاریخ کے بارے میں۔ سکھ مذہب کا آغاز 15ویں صدی میں بابا گرو نانک نے کیا۔ ان کے بعد ان کے پیش رو 9 گروؤں نے سکھ عقائد کو آنے والی کئی صدیوں تک فروغ دینے کا کام سر انجام دیا۔ 5ویں گرو گرو ارجن کے دور میں سکھ ازم بہت زیادہ مستحکم ہو گیا۔ گرو ارجن نے امرتسر کو دنیا بھر کے سکھوں کے لیے دارالحکومت قرار دے دیا اور سکھوں کی پہلی مستند مذہبی کتاب ادی گرنتھ مرتب کی۔ تاہم گرو ارجن کے دور میں ریاست کی جانب سے سکھ ازم کو ایک خطرہ سمجھا گیا اور 1606 میں گرو ارجن کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، سکھوں کے خلاف ہونے والی ریاستی مظالم سے تنگ آ کر 6 گرو ہربند نے سکھوں کو عسکری تربیت دینا شروع کی تاکہ وہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کا مقابلہ کر سکیں۔ اس دوران سکھوں نے اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے کئی لڑائیاں لڑیں۔ مغلیہ دور حکومت آنے تک سکھوں نے حکمرانوں کے ساتھ نسبتاً پرامن دور گزارا اور پھر مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں حکومت اور سکھوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی، جس نے لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور 1975 میں اورنگزیب نے 9ویں گرو تیغ بہادر کو گرفتار کر کے تختِ دار پر لٹکا دیا۔ ناظرین گرامی، 1699 میں 10ویں گرو گوبند سنگھ نے مرد و خواتین پر مشتمل عسکری گروپ خالصہ تشکیل دیا، جس کا مقصد اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا تھا۔ گوبند سنگھ نے سکھوں کی ابتدائی رسم جس کا نام کندھے دی پھول قائم کی اور سکھوں کو انوکھی وضاحت دینے کے لیے 5 کاف مقرر کر دیے۔ گوبند سکھوں کے آخری گرو تھے۔ اب سکھ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ سکھوں کے پہلے عسکری لیڈر بندہ سنگھ بہادر تھے، جنہوں نے 1716 میں اپنی گرفتاری اور پھانسی تک مغلوں کے خلاف زبردست مہم چلائی۔ 17ویں صدی کے وسط میں سکھ ایک بار پھر منظم ہوئے اور اگلے 50 سالوں میں انہوں نے خطے کے زیادہ سے زیادہ حصے پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور 1801 میں پنجاب کو ایک خود مختار ریاست قرار دے کر خود کو مہاراجہ کا لقب دے دیا۔ اس نے ایک ایسی ریاست میں کامیابی سے حکومت کی جہاں سکھ اقلیت میں تھے۔ 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد اقتدار کے لیے ہونے والی جنگ نے ریاست کو 2 لخت کر دیا، جبکہ 1845 میں سلطنت برطانیہ نے اندرون خانہ ہونے والی لڑائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھ فوج کو شکست سے دوچار کیا اور ان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 4 سال بعد سکھوں نے دوبارہ برطانوی فوج پر حملہ کیا، تاہم اس میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ لیکن اس لڑائی کے بعد انگریزوں اور سکھوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہو گئے اور سکھوں کی بڑی تعداد نے بعد میں برطانوی فوج کی خدمات سر انجام دی۔ تاہم یہ دوستی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور اس کا اختتام 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ہونے والے قتل عام پر ہوا، جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں سکھ بھی مارے گئے۔ اس واقعے میں تقریباً 400 افراد ہلاک ہوئے اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں سکھوں کے 5 کاف کے بارے میں۔ یہ ایک طرح سے سکھ مذہب کے فردی ارکان ہیں، جن میں کنگا، کچا، کڑا اور کیس کرپان شامل ہیں۔
प्यारे दोस्तों, कृपान यानी चाकू, ये एक तलवार नुमा चाकू होता है जो हर फर्द ने अपने साथ रखना होता है। जबकि इनके मज़हब का दूसरा रुकन वो है बाल रखना। नाज़रीन गिरामी, सिख अपने जिस्म के किसी हिस्से से भी बाल नहीं काटते, ना ज़ेरे नाफ, ना बगलों के नीचे से, और ना ही सर के बाल मुंडवाते हैं। जबकि इसके बाद तीसरा रुकन है कड़ा, लोहे या स्टील का एक ख़ास कड़ा जो इन्होंने अपने हाथ में पहनना होता है। इसके बाद एक ख़ास किस्म का कच्छा या अंडरवे जो इन्होंने पहनना होता है, और इसके साथ एक ज़रूरी उनसर वो है कंगा, जिसको हर वक्त इन्होंने अपने साथ रखना होता है। इन तमाम अरकान में से सबसे अहम रुकन बालों के बारे में है। हैरानकुन तौर पर सिख अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल नहीं काटते, और इनके मज़हब में ये एक गुनाह समझा जाता है बालों को काटना। कुछ अर्सा पहले सिखों के एक लड़के के बारे में ये खबर आई थी कि उसने 4 फुट से ज़ायद बाल रखे हुए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर समझा गया, और इस पर उसे अवार्ड भी दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, सिख मज़हब में जिस कदर बाल रखने की तायद की गई है, इससे कई गुना ज़्यादा इनकी हिफाजत का भी हुक्म दिया गया है, और इनकी हिफाजत के लिए सिख एक ख़ास किस्म की पगड़ी भी पहनते हैं, और इस पगड़ी को उनकी रिवायती पगड़ी भी कहा जाता है। इस ख़ास पगड़ी को सिखों के यहाँ बहुत ज़्यादा मोहतरम समझा जाता है, और इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल जबकि इसकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा की जाती है।